اس ملاقات میں ذوالفقار نقوی صاحب جو پروسیکیوشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو بھی بلایا گیا، پروسیکیوشن آفس سے بھی بلایا گیا، تو سب لوگوں کی موجودگی میں یہ ملاقات ہوئی اور اس میں سب سے پہلا تو یہ تھا کہ جو آج کا آرڈر ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے۔ فاضل جج صاحبان نے 1 لاکھ روپے کا مچلکہ 8 کیسز میں مقرر کیا ہے اور فیکچولی انہوں نے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ساری پارٹیز سے معاونت لی کہ اس آرڈر میں آپ دیکھ لیں کہ کیا چیز کوئی فیکچولی انکریکٹ نہ ہو، اس تمام انفارمیشن جو ہے وہ درست آئے اس میں۔ سو ہم نے اس آرڈر کو 2 دفعہ اس آرڈر کو جو ہے وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، سو وی ڈو اپریشیٹ۔ پر یہ گولڈن اپرچونٹی تھی اور اس کو میں نے اس انفارمل میٹنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کچھ تحفظات اور کچھ کنسرنز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بیہاف پر میں نے چیف جسٹس صاحب کے آگے رکھے، جس میں سب سے بڑا کنسرن میرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے جو جیل میں ان کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے اور جو ان کی جیل مینول کی جو وائلیشنز ہے، جو ان کی انٹائٹلمنٹس ہیں ایز فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، اور جو کانسٹنٹ ان کے ساتھ ایک مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے، بڑی بیسک باتیں نا، اریٹیٹ کرنے والی، اخبار نہ دینا، فیملی سے نہ ملنے دینا، بہنوں سے نہ ملنے دینا، بچوں سے نہ باتیں کروانا، ٹی وی نہ دیکھنے دینا، لائر سے نہ ملنے دینا، سو یہ تمام چیزیں ان کے آگے میں نے رکھی اور جس کا انہوں نے نوٹس لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے گیو می فیو ڈیز اور ہم اس کے اوپر آپ کو گلہ نہیں ہوگا۔ سو میرا مین کنسرن یہ تھا کہ کیسز تو ہم اپنی باری پر لڑے ہیں، جہاں جہاں آج سپریم کورٹ سے جو لینا تھا وہ لے لیا، انہوں نے دے دیا۔ دوسرا جو کنسرن میں نے ان کے آگے رکھا، میں نے انہیں کہا کہ اس کنسرن پہ ایک سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ ایک کیس لڑ رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ جی مجھے عمران خان صاحب سے کنسلٹ کرنے تھے، میٹنگ کرنے تھے، انہوں نے کہا آپ جائیں، آرڈر کی ضرورت نہیں، آپ کی میٹنگ ہوگی، اور اس دن نہیں ہوئی تھی۔ تو اب آپ کو پھر لگتا ہے کہ وہ یہی آئی ہے صاحب پہلے جب کہتے ہیں ملاقات ہو جائے، انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا؟ میں I had the opportunity of meeting with the top judge of Pakistan, the Chief Justice۔ اگر میں چیف جسٹس کے آگے یہ اپنے تحفظات اور کنسرن نہیں رکھ سکتا تو پھر میں اور کس کے پاس جاؤں؟ جو میں نے ان کے آگے دوسرا اپنا کنسرن رکھا، میں نے کہا سر اکراس دا روڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں وہ مانگتا نہیں ہوں، جہاں اتنے دن گزر گئے مزید بھی دن گزر جائیں گے، کم از کم ہمارے کیسز تو لگنے چاہیے، کم از کم ہماری پٹیشنیں تو لگنی چاہیے، فنڈامنٹل رائٹس کے بریچز ہیں وہ تو سنیں۔ تو اکراس دا روڈ آپ اس چیز کا نوٹس پلیز لیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو کیوں ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، کیوں ان کے کیسز نہیں لگ رہے اور اس طرف کام ہو رہا ہے، اس طرف چھٹیاں ہیں۔ سو یہ میرا دوسرا کنسرن تھا۔ سو آن بیہاف آف خان صاحب فیملی، ان کی بہنوں کے بیہاف پہ، کہ پاکستان میں ان کے ہیں ہی بڑے چند ایک رشتہ دار، بلڈ ریلیشنز، ہم بلڈ ریلیشنز کی، جہاں وکلا کی ملاقاتیں نہیں ہیں، جہاں لیگل ٹیم کی ملاقاتیں نہیں ہیں، جہاں بہنوں کی ملاقاتیں نہیں ہیں، اور 2 مہینے ہو گئے علیمہ خان صاحبہ کی، کبھی ایک بہن چلی جاتی ہے کبھی دوسری، تو علیمہ آپا کو ملاقات نہیں کرنے دی۔ سو یہ اس بات کا انہوں نے آج بہت سیریس اور مجھے شور کیا انہوں نے۔ اور پنجاب کی جو پروسیکیوشن سے بیٹھے تھے ان کو کوئی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ پنجاب گورنمنٹ سے بات نہیں، کریں؟ دیکھیں یہ انہوں نے یہ ڈائریکشن والی بات نہیں تھی، نہ سچویشن ہے۔ سو جو میں نے کرنا تھا وہ آئی ڈیڈ اٹ، میں نے اپنی موقع پا کے میں نے اپنی ریکویسٹ کی، اور اس کے بعد ہم نے آج کے تمام آرڈر کو جو ہے وہ دیکھا۔ اوور آل اس کیس سے ہٹ کے بھی انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر، جس کا تعلق عمران خان صاحب سے نہیں ہے، مگر اوور آل نظام، مگر اس نظام میں بھی سارے ضابطۂ فوجداری کے اوپر مختلف پہلوؤں کے اوپر بات ہوئی۔ مگر جو مین بات ہے کہ یہ میرے اکیلے کی ملاقات نہیں تھی، یہ سب لوگ، احمد رضا گیلانی صاحب اس میں موجود تھے، ذوالفقار نقوی صاحب موجود تھے، اس کی دورانیہ تقریباً 45 منٹ اس کا دورانیہ رہا، اور اس میں ہم نے کھل کے ان سے باتیں کی اور اپنے تحفظات میں نے رکھے۔ ویسے آپ کا ایک طویل عرصہ ہے وکالت کرنے کا، کوئی سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے 15 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں، یہ آرڈر بیل کا الگ سے چیمبر میں دونوں پارٹیوں کو بلا کے پھر آپ نے چیمبر میں سن لیں کیس یہاں پہ کوپر کورٹ میں لگاتے ہیں؟ دیکھیں وہ صرف جو کچھ جو ٹیکنیکل مسٹیکس ہو جاتی ہیں نا یا رہ جاتی ہیں، یہ صرف اس کی حد تک تھا، یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں کہ آپ کیا کروانا چاہتے ہیں، آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، اس میں بس صرف تاریخیں
جب 8 کیسز ملے ہوتے ہیں نا تو 8 آپ نے دیکھا آج میرا ٹائم تو کافی ذوالفقار نقوی صاحب لے گئے نا. آج آغاز ہی ہونے سے ہوا, میں بڑا کمفرٹیبل تھا کہ بجائے اس کے کہ مجھے منانا پڑتا ذوالفقار نقوی صاحب ان کو مناتے رہے. اور ہمارے 4-5 ہی ایسے نقطے تھے. ایک بات تو بڑی کلیئر اور واضح تھی کہ بینچ نہیں چاہتا تھا کہ ڈیپر اپریسیشن ہو, اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی وہ کچھ خوش نہیں تھے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں باتیں ہوئی. تو ان ساری باتوں کو اور کوئی اس آرڈر میں ایک نیچے کی غلطی ہوئی ہے کہ اس آرڈر میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے, یہ اس لیے ایک انویٹیشن تھا. سو میں اس کو پازیٹیو لوں گا. میں اس کو پازیٹیو اس لیے لوں گا, بہت ساری باتیں اور شکوے ہوتے ہیں جو آپ اوپن کورٹ میں نہیں کر سکتے, تو اوور اے کپ آف ٹی آپ لبرٹیز کو لے لیتے, میں نے لے لی. القادر کیس کے حوالے سے سر آپ نے گفتگو کی جو مطلب نہیں لگ رہے خان صاحب کی. جی بالکل, القادر کے حوالے سے بالکل بات ہوئی اور اس پہ کافی بات ہوئی, کیونکہ القادر کیس ہی مین فوکس اب رہ گیا ہے. جی وہ چونکہ آخری کیس رہ گیا ہے. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا, یہ عجیب بات ہے, یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. خان صاحب نے جتنی پروسیکیوشنز فیس کر لی ہیں, 300 سے زیادہ کیسز کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے ان کا, اور ہم بھی کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں. جیسے کہتے ہیں نا بمپر ٹو بمپر ہی وہ چل رہا ہے. جیسے کیس بنتے جا رہے ہیں ویسے ویسے پیچھے ریلیفز کا سلسلہ بھی فالو, اسی لیے ریلیف لینا مشکل ہو گئی بھی ہے, اسی لیے کیسز لگوانا مشکل ہو گئے کیونکہ رہ بہت کم گئے. کم کیا, اب آخری رہ گیا ہے. سو آج کی پازیٹیو بات یہ, کم نہیں رہ گئے کیس, ایک رہ گیا ہے. ایک یہ بتائیے گا کہ فیملی میں ملاقات کرنی تھی تو فیملی ویٹ کر رہی ہے, ملاقات ہوگی یا کینسل کر دی گئی ہے چیف جسٹس سے؟ کیا نہیں دیکھیں, میں نے میں نے کوئی ملاقات کوئی شیڈیولڈ جو گزارش میں نے ان کو کی کہ دی سسٹرز وانٹ ٹو میٹ یو, انہوں نے کہا مجھے آج کے لیے صرف وکلا کی نمائندگی چاہیے, اس میٹنگ کا مقصد جو ہے وہ یہ رکھے, اس میں آج میں فیملی کے لیے بات نہیں. سو وہ بات ہوئی اس کے اوپر, مگر پھر پوچھ سکتے ہیں کہ کب ملاقات کر لیں گے چیف جسٹس. دیکھیں آپ اگر ابھی ریکویسٹ دے دیں میڈم آپ سیدھی ہم چاہیں گے, اگر آپ ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ دیکھیں, کیونکہ دیکھیں ہمیں بتایا گیا ہے ہمیشہ سے کہ کورٹ کے اندر کوئی بھی کھڑا ہو کے ریکویسٹ کر سکتا ہے جج صاحب سے کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, اور جج صاحب عام طور پہ نہیں ریفیوز کرتے. اور ہم کئی دفعہ ہم ATC میں بھی کھڑے ہو کے ہم نے ریکویسٹ کی ہیں, کئی دفعہ ہم ہائی کورٹ میں بھی کیے ہیں. تو کل ہم نے یہی سوچ کے کہ عمران خان کی اتنی اپیلز پڑی ہوئی ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی, اور جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جیل کے اندر, ہم صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس سے کہ کورٹ کے احکامات نہیں مانے جا رہے. جو جیل انتظامیہ ہے, کسی کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کسی کو کوئی حاضر نہیں کر رہا کورٹس کے اندر, کسی کو کوئی پوچھا نہیں جا رہا کہ ہر قانون وائلیٹ ہو رہا ہے قیدی کا اور ہم سب کا. تو اس لیے میں صرف بات کرنا چاہتی. تو کل چیف جسٹس صاحب ذرا ناراضگی میں اٹھ گئے تھے کہ میں فیملی سے بات نہیں کروں گا, حالانکہ اگر وہ پوچھ لیتے کہ آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں, تو ایک جو فریادی کھڑا ہوتا ہے اسے اتنا تو پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں. ہم صرف انصاف ہی مانگ رہے ہیں, ہم کورٹس میں کس لیے کھڑے ہیں, ہم کوئی سفارشیں نہیں کروا رہے, ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے. عمران خان کو جو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہم نے صرف اس کی بات کرنی تھی. اور ہم کس کے پاس جائیں, کیونکہ اتنے کورٹ آرڈرز ہم لے چکے ہیں. عمران خان کی کتابوں نہیں دی جا رہی. ATC میں پچھلے ہفتے میں کھڑی تھی, میں نے وہاں جج کو اپیل کیا, جج صاحب اگر آپ GHQ میں جا رہے ہیں منڈے کو, آپ کی پیر کو اگر کورٹ لگ رہا ہے, آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ یہ کتابیں لے جائیں. تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا. تو پروسیکیوشن والے نے کہا میں لے جاؤں گا. مطلب ایک انسانی حقوق کے بارے میں جب بات کی تو پروسیکیوشن اور جج دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں. تو وہ کیس نہیں لگا. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ ہوتا ہے, انسانیت کا دائرہ تھا کہ ہم نے چیف جسٹس کے ساتھ اگر یہ بات کر لیتے, لیکن وہ ایک دم اٹھ کے چلے گئے وہاں سے کہ میں فیملی سے بات نہیں کروں گا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا بات ہوتی کہ میں فیملی سے بات نہیں کروں گا. تو آج بھی پھر جب یہ سلمان صفدر جا رہے تھے تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ اب جب ملنے جا رہے ہیں آپ ان کو کہیں کہ فیملی انتظار کر رہی ہے, آپ پبلکلی نہیں بات کرنا چاہتے, پھر ہماری پرائیویٹلی بات سن لیں اپیلز کے بارے میں. اتنی ہیومن رائٹس کی اپیلز لگی ہوئی ہیں, ان کی تاریخ نہیں لگ رہی ہے. سر کوئی تاریخ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کو بات کریں گے.